دون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، میں سب سے پہلے آج کی مناسبت سے یعنی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے مناسبت سے سب سے پہلے رسول اکرم اور آپ کی آل پاک چہاردہ معصومین کی خدمت میں اس شریکت الحسین کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کروں گا، اور پھر آپ حضرات کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس مکرمہ اور معظمہ کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جملہ یا یہ روایت بہت دفعہ آپ نے مجھ سے بھی اور علماء کرام اہل منبر سے سنا ہے کہ رسول خدا نے امیر المومنین سے خطاب کر کے فرمایا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، خدا کو صرف میں نے اور تو نے پہچانا ہے، وما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے خدا نے اور تو نے پہچانا ہے، وما عرفک الا اللہ وانا، اور تجھے خدا نے اور میں نے پہچانا ہے۔ ایک تو خدا کو جس طرح اس کی ذات ہے لامحدود، علم اس کا لامحدود، قدرت لامحدود، اس کی حیات لامحدود، جو کہ یہ ساری کی ساری وہ عین ذات خدا ہیں، اس لیے جیسا ہے ویسا اس کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہ فرمان بھی معصوم کی طرف منسوب ہے، ما عرفنا کا حق معرفتک، جیسے تجھے پہچاننا چاہیے ویسا نہیں پہچانا، چونکہ محدود ہے بشر اور اللہ تعالیٰ لامحدود ہے۔ یہ لفظ رسول خدا نے اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں اور امیر المومنین کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، کئی ایسی ہستیاں اور شخصیات آپ کو ملیں گی کہ جن کی حقیقت کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ حضرت زہرا علیہ الصلاۃ والسلام وہ امام نہیں تھی، کسی خاتون کو امامت نہیں مل سکتی، وہ نبی نہیں تھی، لیکن خدا نے اس کو وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا کہ اشرف المخلوقات، خدا کی مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے مکرم اور سب سے معظم ہستی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہونے کے پابند تھے۔ کون سمجھتا ہے ان کی مقام و منزلت کو؟ اسی طرح جناب زینب کبریٰ ہیں۔
میں نے بہت دفعہ یہ جملہ عرض کیا ہے کہ جو بھی کمالات کسی میں آتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقے سے انسان کمالات کو پاتا ہے۔ ایک طریقہ جو دنیا میں رائج ہے اور دنیا میں اکثریت یعنی جس وجہ سے کمال حاصل کرتی ہے، وہ اپنی محنت اور جد و جہد ہے۔ آپ سب تعلیم یافتہ ہیں الحمدللہ، آپ کے والدین نے آپ کو اسکول میں داخل کیا، آپ نے محنت کی، وہ پرائمری پاس کیا، مڈل پاس کیا، میٹرک پاس کیا، اور آگے جہاں تک حالات نے اجازت دی یا آپ میں صلاحیت تھی آپ نے معلومات حاصل کیے۔ ایک یہ طریقہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اپنی محنت سے کمال حاصل کرتا ہے۔ کچھ کمالات ایسے ہیں جو موروثی طور پر انسان تک منتقل ہوتے ہیں، موروثی طور پر انسان تک منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول خدا اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام وہ شادی کے لیے خاتون کے انتخاب میں احتیاط کی تاکید کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے خاتون کا انتخاب کرنا ہو، اس کو مرضعہ کہتے ہیں، دودھ پلانے والی خاتون، اس کے انتخاب میں احتیاط برتنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، ایاک وخضراء الدمن، خضراء الدمن، خضراء الدمن کہتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اگر کوئی سبزی یا پھول کوڑا کے ڈھیر کے اوپر اگی ہوئی ہو تو اس کو استعمال مت کرو۔ اچھا، کون عقل مند ہے جو کوڑا کے اوپر وہ اگی ہوئی سبزی یا پھول کو اٹھاتا ہے؟ اصحاب سمجھ گئے سربستہ طور پر کہ یہ کوئی اشارہ ہے، کنایہ ہے، آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، یہ مراد جو ہے وہ کوڑا کے اوپر اگا ہوا پھول یا سبزی نہیں ہے۔ عرض کیا وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، یہ خضراء الدمن کیا ہے؟ کس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، کسی معذرت کے ساتھ بد کردار گھرانے کی خوبصورت عورت۔ بہت افسوس ہوتا ہے بعض اوقات، وہ ایک فیملی ہے، اس نے ہمارے ساتھ وہ زیارات بھی کی تھی، اس صاحب نے بہت بڑے عہدے پہ بھی تھے کسی زمانے میں، وہ ساتھ گئے تھے، میری بیٹی بھی ساتھ تھی، ان کا فون آیا کہ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ایسی خاتون کا رشتہ چاہیے جو پردہ نہ کرتی ہو، جو پردہ نہ کرتی ہو۔ ابھی میں گفتگو کے آخر میں عرض کروں گا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے اور جناب زینب کبریٰ نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کس قسم کی وہ بیٹی کا انتخاب کرو، لڑکی کا انتخاب کرو، اور پھر اپنی بیٹی کے لیے کس قسم کے لڑکے کا انتخاب کرو، بیٹی کا رشتہ کس کو دو اور بیٹے کے لیے کس قسم کی لڑکی کا رشتہ لو۔ یہ روایات میں ہم کو بتایا گیا ہے، لہذا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو آدمی کسی شراب خور کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ایاک والمرأۃ الحمقاء، اگر تمہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کے انتخاب کرنا پڑے، تمہارے بچے کی ماں فوت ہو گئی ہے، بیمار ہے، دودھ نہیں پلا سکتی کسی وجہ سے، اور تمہیں ایسی خاتون کا انتخاب کرنا پڑے جو تمہارے بچے کو دودھ پلائے، دیکھو کسی بے وقوف احمق اردو میں کہتے ہیں، استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے،
اور اسی کو اگر عورت ہو تو حمقا کہتے ہیں۔ ایاک والمرأۃ الحمقا، دیکھو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اگر کسی خاتون کا انتخاب کرنا ہو تو کسی ذہین ہوشیار خاتون کا انتخاب کرو، کسی بھولی بھالی اور احمق خاتون کا انتخاب نہ کرو، اس لیے کہ وہ اس کی جو حماقت ہے نا دودھ کے ذریعے تمہاری اولاد تک سرایت کرتی ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ کچھ صفات موروثی ہوتے ہیں اور کچھ صفات وہبی ہوتے ہیں، یعنی موروثی طور پر بھی منتقل نہیں ہوتے اور انسان اپنی محنت اور جد و جہد کے خاطر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یا اس نے کوئی عہدہ دینا ہوتا ہے یا اس نے خود ایسا مقام حاصل کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عمل کے ذریعے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے دل میں علم اور حکمت ڈال دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول خدا کے شاگرد تھے اور رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، اور یہ میں نہیں کہتا، امیر المومنین خود کے فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ، نا علمنی رسول اللہ، رسول خدا نے مجھے تعلیم دی ہے۔ یہ جملہ میں بہت اس کو عام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی دلوں میں نا مفتی جعفر حسین صاحب کی جو عظمت ہے وہ بیٹھ جائے۔ فرماتے ہیں رسول خدا کی دو قسم کی ذمہ داریاں تھی، ایک عمومی ذمہ داری تھی کہ سب لوگوں کے لیے وہ باعث ہدایت تھے، سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سب لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ امیر المومنین کے حوالے سے ایک خاص ذمہ داری اللہ نے رسول خدا کو سونپی تھی، اور وہ کیا ہے؟ اپنے بعد امامت کے منصب کو سنبھالنے کے لیے علی کی تربیت کی۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس الہی منصب کو سنبھالنے کے لیے وہ علم ہے۔ علم کب شروع کیا اللہ رسول خدا نے علی کو علم سکھانا یا علی کی تعلیم کا سلسلہ؟ جب علی نے خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی نا، اس وقت سے لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں گرایا، زبان چسائی۔ اس وقت لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے بہت نومولوں کو دیکھا ہے، نہ کسی باپ کو، نہ ماں کو، نہ دادا دادی کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ اپنی زبان چسا رہے ہیں، لعاب دہن ان کے دہن مبارک میں گرا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنی زبان کے ذریعے اور لعاب دہن کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت کو علی کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ ساری زندگی رسول خدا کی مجھے کہنے دیں اپنے سینے سے علی کے سینے میں علم منتقل کرنے میں گزری ہے۔ روایات بہت اس مضمون کی ہیں۔ اچھا، یہ ابتدا یہاں سے ہوا، آغاز علی کی تعلیم کا اس سن میں ہوا۔ کب تک؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں جب آنکھ کھولی علی نے تو تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول خدا کی آنکھ بند نہ ہوئی، آخری وقت تک۔ جی یہ بھی طریقہ تھا، اور ایک اور ذریعہ بھی تھا علم علی کا، وہ رسول کی تعلیم نہیں تھی۔ ایک تو رسول نے علمنی رسول اللہ، زقنی رسول اللہ، فرماتے ہیں میں جب بھی رسول خدا کے پاس جاتا تھا، اذا سألت اجبت، میں جو سوال کرتا تھا رسول خدا مجھے جواب دیتے تھے، وَإِذَا سَكَتْتُ اُبْتُدِيتُ، بعض روایات میں ہے جب میرے سوالات ختم ہو جاتے تھے پھر رسول خدا از خود علم اور حکمت بتانا شروع کر دیتے تھے۔ لہذا مسجد کوفہ کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے میں بہت تعجب کرتا ہوں، یہ خیبر کا یا پتہ نہیں خندق کا یا احد کا، یہ بدر کا وہ میدان نہیں تھا، مسجد کوفہ کا منبر ہے،
رسول خدا کا زرہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، تلوار بھی رسول خدا کی آویزان ہے، سر پر امامہ بھی رسول خدا کا ہے، ہاتھ میں انگوٹھی بھی رسول خدا کی ہے، اور یہاں سے کپڑا ہٹا کے کہتے ہیں انہا ہونا علما جمع، ہاں ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا لسان رسول اللہ، یہ میرے سینے میں رسول خدا کے لعاب دہن کا نتیجہ ہے۔ اور وہاں فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سکھایا ایک اور ذریعہ جو غیر معمولی ہے، ہر کس و ناکس کو یہ ذریعہ وہ نصیب نہیں ہوتا، وہ نہج البلاغہ میں ہے۔ اس طرح اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے رسول خدا، جبرائیل وحی لے کے آتا تھا، بعض اوقات آن حضرت پر وحی براہ راست نازل ہوتی تھی، بعض اوقات جبرائیل امین وہ وحی لے کے وہ آتا تھا، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا کہ جب براہ راست وحی نازل ہوتی تھی اس کا بوجھ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ آن حضرت کی کیفیت کو دیکھ کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا، اصحاب کو، کہ آن حضرت پر وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن وحی لے کے آنے والا کہاں ہے اور کیا کہہ رہا ہے، نہ وحی لے کے آنے والا کسی کو دکھائی دیتا تھا، نہ وحی لے کے آنے کے والے کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ ایک علی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو آواز میں سنتا ہوں اس کو تو بھی سنتا ہے، اور جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہاں، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ رسول تعلیم نہیں دے رہے۔ دیکھا آپ نے علی کے علم کا سرچشمہ، علی کے علم کا سرچشمہ۔ اس کے بعد فرمایا الا انک لست بنبی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ جبرائیل نظر آتا ہے یا اس کی آواز نظر آتی ہے تو جس طرح میں نبی ہوں اسی طرح علی بھی نبی ہے، نہیں، ہاں فرق یہ ہے کہ الا انک لست بنبی، نبی میں ہوں، وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے، مگر ایمان کی اس منزل پر تو فائز ہے کہ تو وہی لے کے آنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور وہی لے کے آنے والے کی آواز کو بھی سن سکتا ہے۔ انک تسمع ما اسمع، یہ علی کا علم ہے۔ علی کی شجاعت، علی کی شجاعت دنیا میں ضرب المثل ہے، دنیا میں ضرب المثل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور ملک میں جو فوج کا سب سے بڑا شجاعت اور بہادری کا اعزاز ہوتا ہے، ہاں یہ فورس سے وابستہ رہے ہیں میرے قصور بھائی، دنیا میں بتائیں کسی اور ملک میں شجاعت اور بہادری میں سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر کسی کو دیا جاتا ہے؟ یہ پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے، ہاں نشان حیدر دیا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جس کی خدمات وہ جہادی خدمات کہیں یا جس نے سب سے زیادہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہو۔ خوف نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، خوف کی نہ لوگوں کا خوف نہ موت کا خوف۔ یہ قسم کھا کے فرمایا علی نے، قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے، ایک مطلب کی اہمیت کو جب اجاگر کرنا ہو، اس کی عظمت کو، تو بندہ وہ قسم کھاتا ہے۔ خدا بھی قسم کھاتا ہے، رسول بھی قسم کھاتے تھے، واللہ، رسول امیر المومنین قسم کھاتے ہیں، واللہ لو تظاہرت العرب علی ما ولیت لما ولیت، یہ بھی نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ اگر پوری دنیا عرب، اس زمانے میں دنیا عرب کی آبادی جتنی بھی تھی جی، اگر کسی میدان میں علی کے مقابلے میں پوری دنیا عرب ہو اور ان کے مقابلے میں علی ہو، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے علی کبھی بھی ان کو پشت نہیں دکھائے گا۔ جی یہ ہیں جناب زینب کبریٰ کے بابا علی۔ ماں کا کیا حال ہے؟ ماں
محدثہ، یہ محدثہ تھی نا، میں ہمیشہ دہرا رہا ہوں، یہ ایک بیچارہ مولانا صاحب نے کہا خاتون جنت محدثہ تھی۔ محدث یا محدثہ حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں جی۔ ہمارے وہ بہار انوار علامہ مجلسی محدث تھے، شیخ کلینی محدث تھے، جو احادیث جمع کرتے ہیں۔ اہل سنت کے بھی محدث گزرے ہیں، ہمارے بھی محدث گزرے ہیں۔ جو حدیث بیان کرے اس کو محدث کہتے ہیں، اور جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہوں اس کو محدث کہتے ہیں۔ خاتون جنت کے القاب میں سے ایک محدثہ۔ اس بیچارے مولانا صاحب پر ایف آئی آر کٹ گئی۔ مذہب خیز ہے نا، مذہب خیز، یہ پتہ نہیں عابدی صاحب بھی نظر آ رہے تھے، چلے گئے۔ یہ عابدی صاحب یا سفرا صاحب پتہ نہیں گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ وہ جب مولانا صاحب کے ایف آئی آر کٹی تو یہ ہمارے دوست علماء کرام کی مدد سے وہ حوالے لے کے گئے کہ بھئی آپ کی کتابوں میں رسول خدا کے علاوہ اور کس کس کو محدث کہا گیا ہے کہ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے تھے۔ بھئی یہ لکھنے والا ان کو کہا گیا جنہوں نے حضرت زہرا کو محدثہ کہا ہے کہ فرشتے ہم کلام ہوتے تھے، کہا انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے، لہذا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹو۔ درخواست دینے والا کتنا بیوقوف ہے، اور اس سے زیادہ بیوقوف وہ جو وہ ایف آئی آر کاٹتا ہے، اس لیے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت زہرا سے فرشتے نازل ہوتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ تو حضرت زہرا سے پہلے حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے، فرشتے نازل ہوتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے۔ ویسے بھی کوئی خاتون نہ امام بن سکتی ہے نہ نبی بن سکتی ہے۔ ان کو جب بتایا کہ بھئی فلاں 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 صحابی کے بارے میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا محدث ہے، وہ آگے سے پولیس کا ہوشیار اور عقل مند آفیسر کیا جواب دیتا ہے، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس عہدے کے پر بیٹھنے کے قابل ہے وہ بندے خدا؟ آپ نے مشورہ کیا تھا ہم سے کہ اس طرح کی درخواست آئی ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی دفاع ہے؟ کاٹیں نہ کاٹیں، وہ ایسی دباؤ میں آ کے وہ کاٹ دیتے ہیں، اور بعد میں پھر جو ہے نا وہ ہزار بہانے۔ محدث تھی، محدثہ تھی۔ جناب زینب کبریٰ بھی محدثہ تھی، اور اس کی تصدیق امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا فرشتے آ کے وہ بتاتے تھے، یا پھر یہ روایت ہے حدیث کی، من اخلص للہ 40 یوما، جو آدمی 40 دن خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، حکمت کے چشمے اس سے دل سے نکل کر اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو کسی استاد سے آپ سیکھتے ہیں، وہ نبی بھی نہیں ہے۔ جو شخص بھی یہ کام کرے، یہ بی بی اس خصوصیت کی حامل ہے۔ اور یہ امام زین العابدین کے الفاظ ہیں، الحمدللہ یا اماں، پھوپھی جان، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انتی، یہ میرے خیال میں جناب زینب کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں، ان میں سب سے وزنی اور سب سے بڑی فضیلت وہی ہے جو امام زین العابدین نے بیان کی ہے، انتی واللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس نے علم کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین، میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ براہ راست بھی امیر المومنین سنتے تھے آواز کو، لیکن ساتھ ساتھ رسول خدا کے بارے میں فرمایا کہ رسول خدا میرے استاد تھے، علمنی رسول اللہ زقنی رسول اللہ زقن زقا۔ امیر المومنین نے بھی علم دیا ہے جناب زینب کبریٰ کو۔ بنت الشات نہیں، معلمہ کاشف الغطاء، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ابھی دیکھیں میں مصائب تو نہیں پڑھ رہا، لیکن میری مجبوری ہے کہ واقعی کربلا سے پہلے جناب زینب کبریٰ کے فضائل ملتے ہیں، کرامات بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ جو فضائل اجاگر ہوئے وہ واقعی کربلا کے بعد
ہاں واقعہ کربلا کے دوران اور واقعہ کربلا کے بعد ہاں وہ ان کی جو کمالات تھے وہ اجاگر ہوئے ہیں، دنیا کو وہ کمالات نظر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین درس قرآن دے رہے تھے اپنی بیٹی کو، اور اس درس قرآن میں مستقبل کے کچھ خوشگوار یا ناخوشگوار واقعات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہی کام جبرائیل امین خاتون جنت کی خدمت میں آ کے کرتا تھا۔ باپ کی فراق میں پریشان رہتی تھی، غمزدہ رہتی تھی، ان کی دلجوئی کے لیے جبرائیل امین آتے تھے، خبریں دیتے تھے۔ جبرائیل امین خاتون جنت کو خبریں دیتے تھے اور امیر المومنین بیٹھ کے املا کے طور پر لکھتے تھے۔ اس کی پوری کتاب بنی جس کا نام مصحف فاطمہ رکھا گیا ہے، مصحف فاطمہ۔ اچھا جی، درس قرآن دے رہے تھے، ان ناخوشگوار واقعات میں وہ کربلا کا واقعہ کا بھی ذکر کیا امیر المومنین نے۔ جزیات ہوتی ہیں، جزیات۔ ایک تو ہوتا ہے نا 10 محرم کو اصحاب حسین اولاد حسین شہید کیے جائیں گے، یہ بھی علم ہے۔ ایک ایک کے بارے میں تفصیلات معلوم تھی علی کو۔ صفین کے راستے میں آتے وقت یا جاتے وقت کلبرا میں رکتے ہیں امیر المومنین، اور رکنے کے بعد فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کی کنیت ہے نا ابو عبداللہ۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ مولا یہ کون ابو عبداللہ ہیں، کس کو آپ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ میرا بیٹا حسین یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے۔ اور روئے، اتنا روئے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر فرمایا ایک کے خیمہ کے بارے میں بتایا، یہ اس جگہ میرے علمدار کا خیمہ نصب ہوگا، اس جگہ حسین کا خیمہ ہوگا، ادھر مخدرات کے خیمے ہوں گے۔ ایک چیز کی خبر علی کے پاس تھی، خبر دی بیٹی کو کہ وہ اس میدان کربلا میں فلان سن میں میرا بیٹا حسین اس کی اولاد اصحاب مارے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد عصر عاشور کو یا شام غریبان میں کیا ہوگا، وہ امیر المومنین سے بیان نہیں ہو پا رہا، اس خیال سے کہ شاید بیٹی نہ سن سکیں۔ اس کو جناب زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ وہاں بابا کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن اس خیال سے نہیں بتا رہے کہ شاید میں نہ سن سکوں، میں برداشت نہ کر سکوں۔ فرمایا بابا جو باتیں آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں نا، وہ میں اس مفصل طور پر اپنی مادر گرامی سے وہ سب کچھ سن چکی ہوں۔ 5 ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ 2 لفظ تھے، ان سے مل کے یہ بنا ہے، زین اور اب سے بنا ہے، یعنی زینب یعنی زین اب، باپ کی زینت۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ اگلا مستقل لفظ ہے زینب۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے بہت سارے کمالات وہاں کربلا اور پھر کربلا اور شام کے واقعات اور درباروں میں ظاہر ہوئے ہیں، اکثر آپ کے کمالات۔ یہ واقعہ کربلا اور خصوصاً جناب زینب کبریٰ کا جو کردار ہے، وہ اس کو ہم سن کے اور کتابوں میں پڑھ کے اس کو ہم نے ایک معمول کا واقعہ جو ہے نا وہ سمجھا ہوا ہے۔ اگر باریک بینی میں آپ جائیں، جسے کہتے ہیں نا محیر العقول ہے اور معجزہ سے کم ہے کہ ایک خاتون، داغ دیدہ خاتون، کس کا داغ دیکھا ہے اس خاتون نے؟ بھائیوں کا داغ دیکھا ہے، سگے بیٹوں کا داغ دیکھا ہے، بھتیجوں کا داغ دیکھا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں
کہ وہ بنت شاطی وہ اہل سنت، یہ شیخ کاشف الغطاء وہ لکھتے ہیں، یا وہ بنت شاطی کہ وہ امام جب شہید کیے گئے تو جناب زینب کبریٰ آئی، مقتل میں آئی، مقتل میں، اور مقتل میں آنے کے بعد وہ پتھر اور پتھروں، نیزوں کے ٹکڑوں اور تلواروں اور نیزوں کے نیچے سے اپنے بھائی کے نازنین بدن کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنا ہاتھ بھائی کے بدن کے نیچے رکھا۔ یہ جملہ دیکھیں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ الفاظ بہن اور بھائی کے الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا مقام کا آپ موازنہ کریں، دونوں کی ایک فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ زینب کبریٰ نے بھائی کے بدن کے نیچے ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ کیسا جگر تھا ان کے سینے میں، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ خود امام حسین علیہ السلام کے ہیں، شاید وہ زندگی کے آخری جملے تھے، اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، یا شاید زندگی کا آخری جملہ وہ مرثیہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، عربی کا مرثیہ ہے، اور ہمارے مرثیہ نگاروں میں اردو میں بھی اس کو شامل کیا ہے، جس میں شیعوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے شیعتی مہما شربت مع ادب فاذکرونی، بس یہی آخری جملے تھے۔ کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام نے؟ رضاً بقضائک و تسلیما بامرک، خدایا تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، تیرے ہر حکم کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے۔ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، اس کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ یہ رضا، یہ الہی فیصلوں کے آگے، یعنی رضا، راضی ہونا، یہ امام رضا کے القاب میں سے ہیں، امام رضا کے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی تھے، لہذا امام رضا کو امام رضا کہتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ بھی راضی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ راضی ہیں، بلکہ جب تانا دیا اور ابن زیاد نے، اور ایسا تانا دیا کہ اگر ان کی جگہ جناب زینب کبریٰ کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی، سوائے رونے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہوتا، جس کو کہتے ہیں نا زخموں پر نمک چھڑکنا، نمک پاشی۔ کہا کیف رأیتی سن اللہ بأخیک، دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ جو نا جبر، ہم جو کام بھی ہم سے سرزد ہوتا ہے اچھا یا برا، اس کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ جبریوں کا یہی مسلک ہے، وہ کلمہ میں بھی شامل کیا ہوا خیرہ و شرہ من اللہ، اچھا کام بھی خدا کراتا ہے، برا کام بھی خدا کراتا ہے۔ یہ ظالم اور جابر اور خونخوار حکمرانوں کا نعرہ، اور اس عقیدے کو رواج دیا ہے کہ بندہ اپنے کاموں میں مجبور ہے۔ جی یہ حسین کو گویا اللہ تعالیٰ نے مارا ہے جی، اور حسین کے لاش پر گھوڑے اللہ تعالیٰ نے دوڑائے ہیں۔ کیف رأیت اللہ رأیت سن اللہ باقی، کیا جواب دیا جناب زینب کبریٰ نے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل ہی جمیل دیکھا ہے۔ یعنی میں دل سے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہوں خدا کی خاطر، کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ شجاعت آپ کو میراث میں امیر المومنین سے ملی تھی، جناب زینب کبریٰ کو شجاعت۔ میں خطبے کے چند ٹکڑے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے
یہ جو ہارون رشید صحافی ہے نا جی، ہارون رشید صحافی، اس نے مجھے ابھی یاد نہیں ہے چینل کون سا تھا، مکمل جناب زینب کبریٰ کا خطبہ اس چینل سے سنایا اس بندے خدا نے، انتہائی مؤثر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعاً علی کی بیٹی تھی، اور بلکہ سننے والے نے کہا بھی کہ علی کے لہجے میں ایسا لگتا تھا جیسے علی مسجد کوفہ کی ممبر پر بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہ معجزہ سے کم نہیں تھا، جب تشریف لائی ہیں وہ دربار یزید میں تو ایک شور تھا، وہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز الگ تھی، ان کے گلے میں گھنٹیوں کی آواز الگ تھی، سپاہیوں کا شور الگ تھا۔ ممبر پہ بیٹھتے ہی کھڑے ہو کے فرمایا اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے سر بھی گردن بھی نہیں ہلے، وہ بھی رک گئے، اور لوگوں کے سانس ان کے سینوں میں رک گئے جب جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ اسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ کس انداز میں خطاب کیا، پتہ ہے کہ یہ کتنا، نہ اس کے دل میں رحم ہے، نہ اس کے دل میں شرم و حیا ہے، نہ خوف خدا ہے، صفاک ہے، خونخوار ہے، یہ سب جانتے ہوئے فرمایا، میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، یہ اردو ترجمہ کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بہادر تھی۔ اور واقعاً ساری باتیں وہ بنت شاطی کی، عائشہ نام اس کا عائشہ تھا، عائشہ بنت شاطی، مصر کی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر خاتون ہے، کربلا کی شیردل خاتون کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا تھا، یہاں پہلے تھی ابھی نہیں ہے۔ بہت ساری باتوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن ان کو یہ لکھنا پڑا ہے بطلۃ کربلا، کربلا کی شیردل خاتون۔ اس خونخوار یزید سے خطاب کر کے فرماتی ہیں، طلقہ کے بیٹے، طلقہ اسے کہتے ہیں جس کو غلامی سے آزاد کیا گیا ہو نا، طلقہ کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں اور کنیزوں کو باعزت طریقے سے پردے میں بٹھائے اور رسول زادیوں کو اسیر کر کے شہر بے شہر پھرائے، ان کی ہتک کرے، انہیں برہنہ سر کر کے لوگوں کو تماشا دکھائے، تاکہ قریب اور دور اور شریف اور رذیل سب انہیں دیکھیں۔ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مکرمہ کی نظر میں حجاب کی کیا اہمیت تھی۔ گلہ کر رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں کہ تو ہمیں اس حالت میں تو لایا ہے کہ ہم اس وقت نامحروموں کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہیں۔ مردوں میں سے کوئی ان کے ہمراہ نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی نگہبان۔ اس کے بعد یہ جملے سنیں اس مکرمہ کے، شجاعت اور بہادر کے واقعہ پے کر، اے یزید خدا کی قسم تو نے اپنے ہی گوشت اور پوست کو پارا پارا کیا ہے، اور تو رسول سے اس بار گناہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، تیرے کندھوں پر گناہوں کا اتنا زیادہ بوجھ ہوگا جو تیرے دوست پر ہے۔ تو نے آن حضرت کی آل کا خون بہایا، ان کی کوئی عزت نہ سمجھی اور ان کے ناموس کو اسیر کیا، جبکہ خداوند ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے گا۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تیرا اقتدار دیر تک تیرے پاس رہے گا، وہ ان کی پراگندگی کو جمعیت میں تبدیل کرے گا اور ان کا انتقام لے گا، جو راہ خدا میں قتل ہوئے انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے رزق و روزی پاتے ہیں۔ یزید تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے اور محمد تیرے دشمن اور جبرائیل ان کے حامی ہیں، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا ہے اور تجھے مسلمان پر مسلط کیا ہے، اسے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے،
اور یہ بھی جان لے گا کہ تم میں سے کون زیادہ بدتر اور کس کی فوج ناتواں ہے۔ یہ جملے سنیں، اگرچہ زمانہ کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں۔ وہ فرما رہے ہیں میری نظروں میں تیری اتنی بھی وہ وقت اور قیمت نہیں ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے کوئی وعظ و نصیحت کی جائے یا تجھے سرزنش کی جائے یا تیری تحقیر کروں، لیکن کیا کروں؟ میری آنکھیں اشکبار اور دل فگار ہے۔ جائے حیرت ہے کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں، ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں۔ بعض مؤلفین نے لکھا ہے کہ درندوں سے مراد بھی یہی فوج اشقیاء کے وہ سپاہیوں کی طرف اشارہ ہے۔ جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کہا ہے اسے دیکھے گا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس سے شکوہ کرتی ہوں اور اسی پر بھروسہ ہے۔ جس نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ یہ جملہ علماء سے بھی سنا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو، کد کیدک وس سعیک، جتنی بھی عیاری اور مکاری کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی بھی کوشش کرتا ہے کر لے، جو کوشش کرنا چاہتا کر لے۔ خدا کی قسم تو ہماری یاد کو دلوں سے نہیں نکال سکتا، ہماری یاد کو دلوں سے نہیں نکال سکتا، اور نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے۔ یہ ایسے اتفاق سے نہیں نکلے، اس کی عزائم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تیرے یہ عزائم ہیں، اور یاد رکھو علی کی بیٹی کی یہ بات یاد رکھو، تو کبھی بھی اس مقصد میں نہ ہمارا نام مٹا سکے گا، نہ ہماری محبت کو لوگوں کی دلوں سے نکال سکے گا، ہمارے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس ظلم کا جو دھبا تیرے دامن پر لگ گیا ہے تو اسے کبھی نہیں دھو سکے گا۔ تیری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، ان قریب تیری جمعیت پراکندہ ہو جائے گی، اور اس دن ہاتف ندا کرے گا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا شکوہ اور گلہ جو کیا ہے جناب زینب کبریٰ نے یہی ہے، یبن طلقہ، طلقہ کے بیٹے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نعرہ سٹیجوں پر لگایا جاتا ہے، انتہائی گمراہ کن، بہت بڑا جرم ہے یہ جملہ کہنا کہ وہ خواتین، بیچاری خواتین کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جب جناب زینب کبریٰ کی چادر نہیں رہی تو پھر ہمارے سر پر چادر کیوں؟ یہ گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ تو نے ہمیں برہنہ لوگوں کے سامنے پھیلا رہا ہے، شریف بھی اور رذیل بھی، دور بیٹھنے والے بھی اور قریب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس پر ماتم کر رہی ہیں جناب زینب کبریٰ۔ اور وہ جب خیموں سے وہ جب چادریں چھینی گئی نا، جب نکلنے لگی جناب زینب کبریٰ، تو دروازہ، خیمہ کے دروازے تک پہنچ کے فرمایا واحجابا، واحجابا، اے خدایا تو گواہ رہنا کہ زینب اپنی مرضی سے سر پر رہنا نہیں نکل رہی ہے۔ وہ کام جو ایک امام اپنی مرضی سے کرے یا کوئی محترم اور معظم اور معتبر شخصیت اپنی مرضی سے کرے، وہ قابل اتباع ہوتا ہے، وہ سنت بنتی ہے۔ جس کام پر کسی کو مجبور کیا جاتا ہے وہ سنت نہیں ہے، وہ سنت نہیں بنتی۔
وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک یہاں ملازم ہوتے تھے ہمارے پاس، وہ انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ آغا صاحب ہم اپنے گاؤں میں ہوتے تھے تو ادھر ہم 11 محرم کو ہم نے منت مانی ہوئی تھی اور ایک درخت کے ساتھ زنجیر سے اپنے آپ کو جکڑتے تھے، تو ابھی ادھر سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا شکر کرو بھائی چھٹی نہیں مل رہی ہے تمہیں، یہ کون سا کار خیر ہے؟ تم منت مانو کسی اچھے مستحب کام کی منت یہ کہتے کہ بے منت مانی ہوئی تھی کہ میں 11 محرم کو مجلس منعقد کروں گا، منت مانی ہوئی تھی کہ میں مثلا فلان غریب کی مدد کروں گا، جی وہ کام کرو کہ جو سنت ہو، سنت معصوم نے وہ کام کیا ہو اپنی مرضی سے، جس کام کو پر معصوم کو مجبور کیا گیا ہو یا جناب زینب کبریٰ کو وہ مجبور کیا گیا ہو، وہ کام سنت نہیں کہلاتا کہ اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ ہمیں جناب زینب کبریٰ کے اس سے مشن کو، جی وہ جملہ خدا رحمت کرے اس شاعر پر، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جناب زینب کبریٰ کے جو کارنامے ہیں، جتنے وہ صبر آزما ہیں، شاید کسی اور کے کارنامے اتنے صبر آزما نہیں تھے۔ میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے، مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، اسرائی امامیہ کی باعزت رہائی کے لیے 5 مرتبہ آیے کریمہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انا نسألک بسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و بالسر المستودع فیها۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں، کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ہمارے ٹرسٹ کے چیئرمین محسن رضا رضوی صاحب، ہبا زہرا، اور ایک 4-5 سالہ بچہ ہے محمد جواد موسوی، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، گھروں میں یا ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات خصوصاً جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، انہیں اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حق محمد و آل محمد، مکتب اہل بیت کے پیروکار دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، وطن عزیز کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما، اس کے داخلی اور بیرون دشمنوں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ جن مومنین مومنات کے تعاون سے یہ محفل میلاد منعقد ہوئی ہے، خصوصاً ہمارے قابل احترام اور مہربان سید جواد نقوی صاحب، اللہ تعالیٰ حق محمد و آل محمد پالنے والے، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً والدین، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ درخواست کروں گا ان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔